حکومت اپنے سٹانس سے پیچھے نہیں ہٹ رہی. وہ تو آپ نے دیکھا تمام میڈیا پی ٹی آئی کو انتشاری ٹولہ کہہ رہا ہے اور ان کے پاس ثبوت ہوں گے. اب یہ ہے کہ نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کے پی کے میں گورنر راج کے لیے ریکمنڈیشن آئی ہے اور کہتے ہیں ہم پیپل پارٹی سے بات کریں گے. اور پیپل پارٹی کا وہاں آپ کا گورنر ہے, وہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اگر پیپل پارٹی کس طرح یہ جمہوری پارٹی بنتی جا رہی ہے ایسا کہ بلوچستان اسمبلی میں بھی پیپل پارٹی نے قرارداد جو جمع ہوئی ہے کہ بھی یہ پابندی لگائی جائے سیاسی جماعت کے اوپر, حالانکہ وہ خود بھی وکٹم رہے ہیں. اور خاص طور پہ اس پر نظر دیجیے کہ اور کے پی کے نے آج اجلاس کیا اپنی اسمبلی کا, انہوں نے 2 دسمبر تک ملتوی کر دیا ہے. اس کے دوران تو پھر نہیں کچھ ہو سکتا. کیا کہیں گے سر؟ بات یہ ہے کہ یہ ریلائز نہیں کرتے. ہم نے آپ کو پتہ بڑا کلوزلی انوالو تھا اس وقت میں گورنر کے ساتھ. ہم نے یہاں لگوایا تھا گورنرز راج, گورنرز رول. 1 مہینے بعد ہائی کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا. وہ پرانا ہائی کورٹ ہوگا جو اب, اور اس کے بعد سر بات یہ ہے کہ ایز پر لا اٹ کانٹ لاسٹ فار مور دین 2 months unless it is approved by the same صوبائی اسمبلی. تو میرا نہیں خیال یہ فیوٹائل سا ٹائم لگا اور بےعزتی کرائیں گے. وہ کیا کرے گا؟ لگا دے ان کے تو پاس. آپ عدالتوں کو بڑا کر رہے ہیں. عدالتوں نے تو ان کو 26 ترمیم وہ نہیں سن رہے, اور اس کے بعد یہ جو پروٹیسٹ ہوا ہے اس کے خلاف جو بھی حکومت کی کارروائیاں ہیں اس پر گئے, انہوں نے اس کو سننے سے انکار کر دیا ہے. اور دوسرا جو کنٹیمپٹ ہے کہ یہ جلسے کی اجازت نہیں لی گئی, اس پر ماشاءاللہ سنا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی. سر بات یہ ہے کہ تھرو آؤٹ پاکستان ہسٹری اگر جسٹس منیر تھا اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں تھا, اس کو تو اس کے والد صاحبان آ گئے. نہیں, میں ایسے تو کارنیلیس آ گئے. اگر مشتاق تھا مولوی تو اس کے مقابلے میں سمدانی آ گیا. تو جب سپریم کورٹ میں انوار اللہ کن پنجابی گروپ تھا تو اس کے مقابلے میں دورا پٹیل اور یہ جو تھے اپنا صفدر شاہ وغیرہ آ گئے. تو دیر آر آلویز ڈسینٹنگ وائسز, اور ڈسینٹنگ وائسز کی زیادہ اسٹرینتھ ہوتی ہے پبلک میں اور مورلی دین دی ایون دی میجورٹی ونس. پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا, وہی آدمی ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ ہمارا یہ جوڈیشل مرڈر تھا, ہمیں فورس کیا گیا. تو میرا خیال ہے اگر چاہے آپ والی بات اس کی کوئی ریکوری ہے, ان کی جج صاحبان نے جو فیصلہ لیا ان کے قبروں کو اٹھا کے تو ان کے اوپر سزا دیں, بڑے بڑے منار کھڑے کریں. ایک انسٹنس بتاتا ہوں میں, آئی تھنک دی اونلی ون. وہ ہسٹری لوگ پڑھے وہاں جا سر. ہسٹری میں بتاؤں کہ برٹن یو کے میں ایک دفعہ ہی مارشل لگا تھا, جنرل کرومول نے لگایا. جنرل کرومول نے اٹھا کے سارے باہر پھینکے تھے, ہسٹوریکل فیکٹ ہے ناٹ فکشن. اور اس کے بعد 4-5 سال 4 میں مر گیا, اس کا بیٹا ہے 6-7 مہینے رہا. واپس لوگ آئے اور ان کی قبروں کو اٹھا کے نکال کے ان کے اسکیلٹنز کو لندن میں الٹا لگایا گیا. اس کے بعد آج تک وہاں فوج نے کوئی مداخلت نہیں کی. یہ ہسٹری ہے. تو پاکستان میں بھی جب تک یہ نہیں ہوگا یہاں یہ ڈرامے ہوتے رہیں گے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. معاف کر, نئی گورنمنٹ ویکس آتی ہے, ویک سے ویک آتی جا رہی ہیں. اگر بھٹو کی گورنمنٹ تھی اس نے 5 سال گزارے, بڑی دلیری سے گزارے, اس کے بعد اسے مار دیا. اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی ہے جنیجر نے دلیری دکھائی, اسے باہر پھینک دیا. اس کے بعد بی بی کو لائے, اسے باہر پھینک دیا. تماشا بنایا ہوا ہے یہ, تو انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. پیپلز پارٹی آئی تھی 2008 میں, انہوں نے ٹھیک ہے زرداری صاحب شروٹ پرسن, انہوں نے گزارے سے نکال لیے اور کچھ اپنے ریفارمز بھی لے آئے, لوگوں کو بھی چھوڑ دیا. اور واحد گورنمنٹ ہے. نہیں, آپ پنجاب میں ابھی بدنامی لے رہے ہیں. پنجاب میں پیپل پارٹی کا تو ویسے ستیہ ناش ہوا ہے, تو آپ کا گورنر جو ہے اگر اختیارات نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ادھر؟ جسٹ فگر ہیڈ. جو گورنر کو اختیارات تو ہے کوئی نہیں. انتظار کر رہے ہیں کہ کل کو کہیں وجہ بند ہے. نہیں, میرا نہیں خیال سنس اٹس ایک سمبولک. پیپل پارٹی کو رول کرنا چاہیے کہ بلوچستان اسمبلی میں بھی وہ پارٹی پر پابندی لگانے کے لیے. تو سر جیسے پریزیڈنٹ آف پاکستان آج کل whosoever he is, وہ سمبولک. پریزیڈنٹ پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان دونوں ہی بہت سینئر لوگ ہیں. یہ کہہ رہا ہوں ایز اے انسٹیٹیوشن, بیکاز پیپلز پارٹی سپورٹیو آف نون لیگ, اس لیے زرداری صاحب کے کوئی سے ہے. فرض کرے پیپلز پارٹی ادھر زیرو ہوتی تو پریزیڈنٹ واز جسٹ سمبولک. جو جانا ہے ایک دن وہ آبجیکشن لگا سکتا ہے, سیکنڈ ٹائم ریزولوشن جائے گی, وہ ہی ہیز نو چوائس. تو یہ تو بیسیکلی یہ تو ہے سمبولک اپنا. اور ٹھیک ہے, لیٹ دی پارلیمنٹس بی اسپرنگ.
جی اپنا گندل صاحب، اس وقت راستے تو سارے بند ہیں. آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا کیس جو آئینی بینچ نے سنا وہ اپنے ہی چیف جسٹس کا تھا، قاضی فائزی صاحب کا، کہ ان کے خلاف ایک کیس ہوا تھا کہ جب یہ کبھی بنے تھے چیف جسٹس بلوچستان تو نہیں کسی نے سنا، وہ خود پھر بن گئے چیف جسٹس، پھر 3 گھنٹے بعد جب ریٹائر ہوئے تو باہر بھی چلے گئے. اب سنا ہے تو انہوں نے جو ریمارکس دیے کہ یار ان کی آپ جان چھوڑتے کیوں نہیں، یعنی وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اپلیکیشن. اب انصاف کے لیے لوگ کیا کریں، کیونکہ سیالکوٹ کا واقعہ میں تھوڑا کوٹ کروں گا. وہاں ایک عورت نے اپنے بیٹے کے قاتل کو جب وہ واپس آیا تو اس کو خود گولی سے قتل کیا، کیونکہ سارے گاؤں کے سامنے اس کا بیٹا قتل ہوا تھا. اور پھر سیشن جج نے بھی چھوڑ دیا، اس ہائی کورٹ نے بھی چھوڑ دیا. اس نے کہا پھر میں کیا کروں. اب ان حالات میں ہم بند گلی میں ہیں. سب سے زیادہ تو یہی ہے کہ عدالتیں منصفانہ کو فیصلے کریں جس کے بھی حق میں ہوں. تو ہو رہا ایسا، یا کیا آپ پرڈکٹ کرتے ہیں کہ سر پر گھوڑے کی طرح ہم دوڑ رہے ہیں؟ عرض یہ ہے کہ فیصلے جو ہیں نا عدالتوں کے، ان پر کمنٹ کرنا تو قانون دانوں کا کام ہے، میرا کام تو خیر نہیں ہے، اور عدالتوں کو مشورہ دینا بھی. لیکن جب ہم پاکستانی شہری مجھے چل اپنا بتا دیں کہ آپ بڑی ایمانداری سے 2-3 مکان بنا لیں، کاروبار چل پڑے، اور آج گنڈا بدماش تینوں پر قبضہ کر لے تو آپ کہاں جائیں گے؟ میں وہی عرض کرنے لگا نا، چھڑا لیں گے. لیکن بیٹھے برکی صاحب ان کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا نہیں ہوا. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو، لیکن ہمیں آپ کے ماضی قریب اور ماضی بعید میں یہ دیکھنا ہے کہ عدالتوں نے عام شہری کو کتنا انصاف دیا ہے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے فیصلوں کو چھوڑ دیں نا، کہ جس میں بڑے لوگ ملوث ہیں، وہ چاہے آئینی ہے یا غیر جو بھی ہے. عام آدمی کے لیے ریلیف کہاں پر ہے؟ اگر عام آدمی کے لیے ریلیف نہیں ہے تو پھر انصاف کوئی نہیں ہے. سیدھی بات ہے. نیچے جو لوئر جوڈیشری تک ہی رہتا ہے، لوئر جوڈیشری میں حال دیکھ لیں، اور ان کے کیسز جو ہیں جب ہائی کورٹ میں اپیلوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اس سے آگے جاتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے. بجائے اس کے کہ ان کو ڈسپوز آف کیا جائے، ان پر کوئی فیصلے سنائے جائیں، ان کی لائن لمبی ہوتی جا رہی ہے. مجھے اپنی فیملی کا ایک کیس یاد ہے جو 1963-4 میں فائل ہوا تھا، اور وہ آ کے 1989 میں ڈسپوز آف ہوا، اور وہ بھی ان اٹینڈڈ. 50 سال بعد. آپ اندازہ کر لیں نا. تو اس کو انصاف اگر ہم کہتے ہیں تو پھر تو ہو رہا ہے. اور اگر عام آدمی کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہے تو روز آپ جلسے کی اجازت دیں، روز نہ دیں، اس سے عام شہری کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دے پا رہے، نہ ہماری سیاسی جماعتوں کا کوئی اس طرف رخ ہے کہ عام شہری کے لیے کس طرح سے ہم انصاف کے دروازے کھول سکتے ہیں. اور تیزی کے ساتھ انصاف جو ہے نا وہی اصل منزل ہوتی ہے. جب آپ اتنا ڈیلے کر دیں کہ وہ اندر ہی مر جائے، بعد میں اس کو آپ نے باعزت بری کر دیا تو فائدہ کیا ہوا پھر اس کا. اس قسم کے کیس بھی آئے ہیں ہمارے سامنے، کئی مر گئے، 19 سال اندر مر گئے لوگ، اور بعد میں پتہ چلا کہ باعزت بری. 19 یہ تو بات کر رہے ہیں، میرے پیرنٹس کا ایک کیس تھا لینڈ کا، 1961 میں انہوں نے فائل کیا. آج ہے 2024. ہائی کورٹ کے 3 ڈویژن بینچوں نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا. سپریم کورٹ نے 2007 میں ہمارے فیصلہ کیا. ابھی تک ڈپٹی کمشنر امپلیمنٹ نہیں کر رہا. آپ فیصلے دیکھیں نا، اگر فیصلوں ابھی تو 57 سال ہوئے ہیں صرف سارے مر گئے ہیں. اچھا چلو اچھی بات کرتے ہیں، کیونکہ وزیراعظم پاکستان آئے بڑے خوش تھے. انہوں نے کہا جی کہ اسٹاک ایکسچینج پاکستان کا جو بلندیوں کو چھو رہا ہے. یہ مجھے بتائیے، آپ اکانومسٹ بھی ہیں، یہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی، اور خاص طور میں نے بڑا سوچا ہے کہ عام آدمی کی زندگی پر اس کا کوئی اثر پڑ رہا ہے. سر بات سنیں، آج ایک یہ کیا ہے اسٹاک؟ میں بتاؤں، اسٹاک ایکسچینج از دی سیفسٹ مینس ٹو میک ill gotten money. آپ دیکھیں آج ریورس ہوا ہے ڈیسیژن، پبلک آؤٹ کرائی ہوئی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار یہ پیسے کا کیا کریں، کس طرح مال بنائیں، انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کے تھرو بنائیں، جس طرح شوکت عزیز نے بنایا تھا. سر کبھی دنیا میں ہوا ہے، حبیب بینک نے اور UBL نے اور ایک آدھ اور بینک نے کہا جس کا پیسہ ادھر پڑا ہے 100 کروڑ، اس پہ ہم 6% پینلٹی، سروس چارجز. سروس. اس کا مطلب ہے نمبر 1 ادھر دیر شوڈ بی رن آف دی کیپٹل، فلائٹ آف دی کیپٹل، یا وہ پیسہ لگائیں اسٹاک مارکیٹ میں.
یار کبھی دنیا میں ہوا ہے کہ تم جو ایک وائٹ منی پڑی ہے جس پہ ٹیکسیبل ہے, ایف بی آر کین چارج ٹیکس, اگر انہیں 8% 10% مل رہا ہے, آپ کہتے ہیں یار تو اسے نکال لیں, وہ اس کا آج سر ریورس وہ کیا تھا اپنا, مجھے یاد نہیں رہا گوندل صاحب, وہ بڑا اہم مسئلہ ہم نے ڈسکس کرنا تھا. میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو, کچھ میں کسی کو کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ نہیں کرنا چاہتا, جی جی لیکن کچھ حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہاں ہوں. بتائیے. برکی صاحب نے بھی دیکھا ہوا ہے, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے, اس کی ڈپلیکیشن میں پھر سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن بھی بنی تھی, وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. ہمارا جو پبلک سیکٹر ہے اس پر پرائمری اسکول کے بچے جو ہے اس پر تقریباً 4000 حمزہ پہ رہنے دو, 4000 روپیہ جو ہے نا وہ اس پر خرچہ آ رہا ہے, اور رزلٹ پرائمری اسکولز گورنمنٹ کے جو ہیں ان کے آپ کے سامنے ہیں. اور پچھلے دنوں حکومت نے ایک سروے کر کے 13000 کچھ ادارے جو ہیں وہ نکالے کہ یہ پرفارم ہی نہیں کر پا رہا ہے. بس کیا بلڈنگ نہیں ہے, ٹیچر بلڈنگ نہیں, کچھ میں ٹیچرز نہیں ہے, کس میں سنگل ٹیچر ہے, اگر ٹیچر چھٹی پر ہے تو اسکول بھی چھٹی ہے, اور کسی میں 2 ٹیچر ہیں تو بچے 50 سے کم ہیں. اس میں وہ سارے کر کے کہ حکومت کو 4000 روپیہ پر چائلڈ جو ہے پرائمری اسکول میں خرچہ آ رہا تھا پنجاب میں. اور یہ پنجاب بک ایجوکیشن کونسل ہے, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے. چلیے, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پاس پہلے سے چونکہ ایکسپیرینس موجود تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں 4000 خرچہ ہو رہا ہے, ہم اس سے تیسرے حصے میں آپ کو اس سے بہتر پرفارمنس دے دیتے ہیں. میں مختصر بات کرتا ہوں, 13000 اسکول آئیڈینٹیفائی ہوئے جن میں سے 5863 آؤٹ سورس کر دیے گئے, اوکے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیے. ٹھیک ہے. ان میں 3,61,000 بچے تھے اور تقریباً 8000 ٹیچرز تھے. جب وہ آؤٹ سورس ہوئے تو ان پر 1200 روپیہ خرچہ اب آئے گا. کس طرح؟ بچے پر. اچھا بچے پر, ٹھیک. بچے پر 1200 روپیہ خرچہ آئے گا, اور ان کی تعداد جو ہے 3,61,000 جو تھی ان میں سے 35% فیک تھی گورنمنٹ کی, یعنی پیسے کھائے جا رہے تھے گورنمنٹ کے, یعنی فیک اٹینڈنس شو کیے جا رہے تھے. وہ اس کو لائیں. تو ہم تو سندھ پر بڑا الزام لگاتے ہیں کہ وہ یہاں بھی یہ کچھ ہے. لوگ ہے. اب وہ بڑھ کے تو 1,24,000 جو ہے وہ 2 مہینوں میں نیا ایڈمیشن آ گیا ہے, اور جو ٹیچرز کی تعداد ہے وہ 8 لاکھ سے بڑھ کر 17,000 ہو گئی ہے. اور سارے اسکول جو ہیں وہ فنکشنل ہو گئے, کام کرنے شروع ہوں گے, جن میں سے ہزاروں اسکول وہ تھے جن کو تالے لگے ہوئے تھے اور کوئی نہیں تھا وہاں پر, 0 اسٹرینتھ تھی موقع پر. تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہاں ہے؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تو اب ہاتھ کھڑے کر دیا کہ جی ہمارے سے نہیں سنبھالا جا رہا. اب پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے وہ ذمہ لیا ہے اور وہ اچھا پرفارم کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس سے تعلیمی معیار بھی بہتر ہوگا اور کوئی فنڈ بھی بچیں گے؟ دیکھیں, ایک تو فنڈز بچیں گے, پہلی دفعہ ان کو پہلے فسکل ایئر میں 22 ارب کی بچت ہوگی ان اسکولوں سے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا کوالٹی ایشورنس ٹیسٹ جو ہے وہ ہر سال ہوگا, جس کو تھرڈ پارٹی اسیس کرے گی, گورنمنٹ نہیں کرے گی, نہ اسکول خود کریں گے, تھرڈ پارٹی کرے گی. ٹھیک ہے خضر صاحب, میری رائے مختلف ہے. جی پلیز. یہ بہت بڑا فراڈ ہے. یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, اپنے کونسلر لیول کے لوگوں کو دے رہے ہیں, وہاں انہوں نے جوئے خانے بنائے ہوئے ہیں, اپنے ڈیرے بنائے ہوئے ہیں, پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر بنائے ہوئے ہیں, پیسہ گورنمنٹ دیتی ہے, کھا وہ رہے ہیں. یہ فراڈ ہو رہا ہے بہت بڑا. نہیں, جب ایک سکول موجود تھے اس میں ٹیچروں کو تنخواہ باقاعدہ جاتی ہے, خزانے سے جاتی ہے, تو وہ اس کا آڈٹ کیوں نہیں ہوا؟ پتہ نہیں کیوں نہیں. کہ یہ تو جیسے لیپ ٹاپ کی تقسیم ہے, کسے دے رہے ہیں؟ واٹ از دی یارڈ اسٹک؟ دودھ بانٹ یہ تو الارمنگ ہے کہ آپ کی اپنی رائے ہے. میں نے یہ 5,800 جو ہے نا ان کو اپنے سامنے دیکھا ہے آؤٹ سورس ہوتے. ان 5,800 میں سے لیکیج آپ کہہ سکتے ہیں, میں اس کو نہیں رول آؤٹ کرتا, لیکن اس کو میرٹ پر کوشش کی گئی ہے. منسٹر صاحب اپنے گاؤں کا اسکول کسی کو نہیں دے سکتے.